بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کبھی کبھی وقت ایسا جواب دیتا ہے کہ بڑے بڑے ناقدین خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایک بیان جس پر اس وقت مذاق اڑایا گیا، ایک شخصیت جس پر سخت تنقید کی گئی، اور آج وہی لوگ اسی بات کی تصدیق کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ معروف صحافی ارشاد بٹی آج خود وہی بات ماننے پر مجبور ہو گئے جس پر وہ پہلے تنقید کرتے تھے؟ کیا واقعی ہمارے علماء بغیر تحقیق کے بات نہیں کرتے؟ اور کیا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا موقف آج درست ثابت ہو گیا؟ آئیے پوری کہانی سنتے ہیں۔ محترم سامعین، گورنر کامران ٹیسوری کو ہٹا کر ان کی جگہ نہال ہاشمی کو گورنر سندھ لگا دیا گیا ہے۔ جب مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ نے سابق گورنر کامران ٹیسوری کے بارے میں کہا کہ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایت کو برقرار رکھا ہے، اس بیان کے بعد بعض صحافیوں، خاص طور پر ارشاد بٹی نے سخت رد عمل دیا۔ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر اس بیان پر طنز کیا گیا، سوال اٹھائے گئے، اور یہاں تک کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے موقف کا مذاق بھی اڑایا گیا۔ لیکن وقت گزرا اور حالات نے ایک نیا رخ دکھایا۔ آج خود ارشاد بٹی گلا پاڑ کر کامران ٹیسوری کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ایماندار آدمی ہے۔ محترم سامعین، میں خود بھی مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کے اس بیان کے بعد کافی پریشان تھا۔ دل میں سوال تھا کہ آخر مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ نے اتنی بڑی بات کیوں کہی؟ لیکن آج مجھے اس کا جواب مل گیا، کیونکہ آج جب ارشاد بٹی خود کامران ٹیسوری کے پاس گئے، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو اب وہی صحافی اعتراف کر رہے ہیں کہ کامران ٹیسوری واقعی لوگوں کے لیے بہت کام کر رہے تھے۔ ان کے مطابق رمضان المبارک میں 15 لاکھ لوگوں میں راشن تقسیم کیا گیا، 13 لاکھ لوگوں کو گورنر ہاؤس میں سحری اور افطاری کروائی گئی، 25,000 لوگوں کو روزگار فراہم کیا گیا، ہزاروں لوگوں میں عمرے کے ٹکٹ اور موٹر سائیکلیں تقسیم کی گئی، گورنر ہاؤس کے باہر ایک گھنٹی لگائی گئی جہاں پر ہر ضرورت مند آ کر اپنی شکایت درج کر سکتا تھا۔ 15 لاکھ سے زائد لوگوں نے شکایات درج کی اور 13 لاکھ سے زائد لوگوں کے مسائل حل کیے گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کاموں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں 1 روپیہ بھی سرکاری خزانے سے خرچ نہیں ہوا، بلکہ زیادہ تر اخراجات ذاتی وسائل اور مخیر حضرات اور بزنس مینوں کے تعاون سے کیے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ نے اس شخصیت کی تعریف کی تھی تو اس وقت صحافت کا تقاضا کیا تھا؟ صحافت کا اصول تو یہ ہے کہ پہلے تحقیق کی جائے، حقائق دیکھے جائیں، پھر رائے دی جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پہلے مخالفت کی جاتی ہے اور تحقیق بعد میں ہوتی ہے۔ اگر اس وقت تحقیق کر لی جاتی تو شاید آج اس طرح یو ٹرن لینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ہمارے علماء کے بارے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ وہ عام طور پر بغیر تحقیق کے اتنی بڑی بات نہیں کہتے، خاص طور پر مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے جلیل القدر عالم جن کا علمی اور دینی خدمات پوری دنیا میں تسلیم کی جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک اہم سبق دیتا ہے۔ کسی بھی شخصیت کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے تحقیق ضروری ہے، اور خصوصاً جب کسی بڑے عالم دین کی بات ہو تو اسے فوراً مذاق یا تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے پہلے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محترم سامعین، آپ لوگ خود فیصلہ کریں، کیا واقعی ہمارے علماء دور اندیشی سے بات کرتے ہیں؟ کیا وقت نے آج مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کی بات کو درست ثابت کر دیا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید حقیقت پر مبنی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ محترم سامعین، آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، کیونکہ ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سچ کو پہچاننے اور انصاف کے ساتھ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔